بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ نے مختصر یہ کہا من امر ربی، الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے اور تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح اور جسم کا جب تعلق جڑتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ روح کے بارے میں وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، وہ صحیح جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ روح محسوس کی جانے والی چیز نہیں ہے، یعنی روح نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے روح اللہ کا امر ہے، روح ایک لطیف چیز ہے۔ روح کا دوسرے لفظوں میں روح کا تعلق بصارت کے ساتھ نہیں ہے، بصیرت کے ساتھ ہے، اور بصیرت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جن کو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ تو روح اللہ کا امر ہے، جب تک روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے انسان حیات ہے، جب روح ختم ہو جائے گی جسم ختم ہو جائے گا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسا کہ ایک مرید پیر کے ساتھ جھگڑا کرے گا کہ تو نے مجھے پھنسایا اور تو نے مجھے گمراہ کیا، شیطان کے ساتھ لوگ جھگڑا کریں گے، اپنے بادشاہوں کے ساتھ جھگڑا کریں گے، مظلوم ظالم کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اسی طرح سے روح جسم کے ساتھ جھگڑا کرے گی، جسم روح کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ جسم کہے گا روح کو کہ تو نے مجھے مروایا، اور روح کہے گا جسم کو کہ تو نے مجھے پھنسایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا جھگڑا سن کر ایک فرشتہ آئے گا، اور وہ فرشتہ کہے گا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تو وہ کہیں گے کون سا سوال ہے؟ فرشتہ کہے گا ایک آدمی، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، یعنی بصارت اس کی ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹانگوں سے اپاہج ہے، لنگڑا ہے۔ اور دوسرا آدمی ٹانگیں اس کی بالکل ٹھیک ہیں لیکن وہ نابینا ہے۔ اب وہ دونوں کو بھوک لگی اور ایک باغ کے پاس پہنچ گئے، تو جو نابینا ہے اس کو تو نظر نہیں آتا، اور جو دوسرا ہے یعنی لنگڑا اس کو نظر تو آتا ہے لیکن اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اپنے پیٹ کی آگ کو کیسے بجھایا جائے۔ تو جو نابینا تھا اس نے لنگڑے کو کہا کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور میں آپ کو درختوں کے پاس لے چلتا ہوں، آپ کے پاس چونکہ آنکھیں ہیں اس لیے آپ آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر وہاں سے پھل توڑ لیں اور ہم دونوں کھا لیں گے، ہماری بھوک ختم ہو جائے گی۔ اب جب وہ پھل توڑ رہے تھے اوپر سے باغ کا مالک آ گیا، تو اس مالک نے دونوں کو دیکھ لیا، دونوں کو پکڑ لیا۔ تو مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ دونوں میں سے کس کا قصور ہے؟ مالک جو باغ کا مالک ہے کس کو سزا دے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دونوں کا قصور ہے، کیونکہ ایک نے اس کو وہاں تک پہنچایا، باغ تک پہنچایا، اور دوسرے نے چوری پھل توڑا، تو دونوں کا قصور ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ نے اپنے جھگڑے کا حل خود ہی کر لیا، یعنی جسم سواری ہے اور روح اس پر سوار ہے، تو لہٰذا دونوں کا قصور ہے۔ جیسا کہ وہ نابینے اور لنگڑے دونوں کا قصور تھا، اسی طرح سے گناہ کرنے میں جسم اور روح دونوں برابر کے قصوروار ہیں۔ جسم کا کیا کام ہے؟
روح کس طرح سے ٹھیک ہوگی؟ یعنی دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں، جسم بھی ٹھیک ہو جائے، روح بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے جسمانی غذا دی جاتی ہے، اس کی گروتھ کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے اچھی غذا دی جاتی ہے، جسمانی غذا۔ اور اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جو ڈاکٹر ہیں، جسمانی ڈاکٹر ہیں، اگر کوئی بیماری لگ جائے تو ان کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور ٹیسٹ کروانے کے لیے جسمانی لیبارٹریز جو ہیں وہاں پر ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر روح کو بیماریوں سے بچانا ہے، روح کو توانا رکھنا ہے، روح کو تندرست رکھنا ہے، تو کن کے پاس لے جانا پڑے گا؟ ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو روح کا علاج کرنے والے ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، یعنی صوفیاء اکرام، ان کے پاس جانا پڑے گا۔ کیونکہ جس طرح سے جسمانی ڈاکٹرز نے ایک کورس کر کے جسم کی تمام بیماریوں کو دریافت کیا، جسم کا مکمل مطالعہ کیا، اور جسم کے اندر جہاں پر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا انہوں نے علاج دریافت کیا، ایسے ہی روحانی ڈاکٹرز یعنی صوفیاء اکرام انہوں نے مکمل کورس کیا، اور انہوں نے روح کے متعلق پڑھا کہ روح کے اندر کون کون سی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ جسم کو بخار ہو جاتا ہے، سر کو درد ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، اور شوگر، بلڈ پریشر اور بے شمار بیماریاں ہیں۔ اسی طرح سے روح کے اندر جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اندر جھوٹ آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، بے حسی آ جاتی ہے، ظلم و ستم آ جاتا ہے، انسان سنگ دل ہو جاتا ہے، ظلم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، بددیانت ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کا حق دبانے والا ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم یرقان کا علاج، ہیپاٹائٹس کا علاج، کینسر کا علاج اور مختلف بلڈ پریشر، شوگر کا علاج جسمانی ڈاکٹروں کے پاس کرواتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں روحانی بیماریوں کا علاج روحانی ڈاکٹرز یعنی صوفیاء اکرام سے کروانا چاہیے، تاکہ ہمارا جسم بھی ٹھیک ہو اور روح بھی ٹھیک ہو۔ جب ہمارا جسم بھی ٹھیک ہوگا، روح بھی ٹھیک ہوگی، تو جسم اور روح دونوں مل کر اللہ کے فرما بردار بنیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے، اور دونوں ہی سزا سے بچ جائیں گے۔ اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو دنیا کے اندر سزا ملے گی، یا پھر آخرت کے اندر اس کی سزا لازمی طور پر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔